پھپھو کے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رشتے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں، اور حضرت علی مشکل کشا مولا مرتضیٰ آپ کے بھی حضرت عثمان غنی بھانجے لگتے ہیں۔ آپ کی شان عظمتیں وراء الورا ہیں۔ مالک کائنات کے حبیب نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر غلام کو نوازا ہے۔ میرے سرکار نے ہر غلام کو مختلف انداز میں اتنا نوازا کہ ہر ایک صحابی رسول عظمتوں میں، شانوں میں وراء الورا ہیں۔ ان کی عظمتیں، ان کی شانیں یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ خبردار میرے صحابہ کو گالی مت دینا، کیوں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں میرے صحابہ میں سے کوئی شخص ایک مد یعنی 1 کلو اللہ کی راہ میں جو یا کھجور خرچ کر دے، اس کے مقابلے میں یعنی میرے غلام، میرے صحابی کے مقابلے میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے تو پھر بھی میرے غلام، میرے صحابی کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا۔ یعنی ایک طرف اتنا بڑا فرق میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک میرا غلام، میرا صحابی 1 کلو کھجور یا جو اللہ کی راہ پہ قربان کر دیں، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، پھر بھی 1 کلو اس جو کے برابر صدقے کے وہ بندہ نہیں پہنچتا۔ تو اندازہ لگائیں مسلمانوں، جو حضور کے ایک غلام کو کے برابر اتنا خرچ کر کے، اتنے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال صدقہ کر کے صحابی رسول کو نہیں پہنچتا، تو آج کا کوئی امتی کہے کہ میں حضور جیسا ہوں معاذ اللہ، ان کے بارے میں پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال میرے سرکار کے ہر صحابی، میرے سرکار کے ہر غلام کی عظمتیں اور شانیں وراء الورا ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر صحابی ادنا سے ادنا سے مراد یہ ہے کہ میرے آقا کا غلام حضور کی بارگاہ میں آیا ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہو، کلمہ ایسے وقت میں پڑھا ہو کہ کوئی عبادت کا وقت اس کو نہ ملا ہو، مثلا وہ آتا ہے فجر کے بعد 10 سے 11 بجے آتا ہے، اب 10-11 بجے تو کوئی عبادت کا وقت، فرضی عبادت نہیں ہوتی، اس پر کوئی نماز فرض نہیں ہوتی۔ اگر وہ آتا ہے حضور کی بارگاہ میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور پر کلمہ پڑھتا ہے، اب کلمہ پڑھتا ہے، اسی لمحے اس کی روح قبض کر جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، تو وہ صحابی جس نے ایک لمحے کے اندر کلمہ پڑھا اور اسی حالت میں، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی رسول حضور غوث اعظم سے بھی افضل ہیں۔ وہ صحابی رسول دنیا کے تمام کتب ابدال جمع ہو جائیں، وہ جس نے ایک لمحے کے اندر حضور کے بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، اسی لمحے چلا گیا، وہ تمام اس دنیا کے اقطاب سے، کتب و اقطاب سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی،
ایمان لایا، وقت نماز نہ تھا، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، اس نے حج روزہ کچھ نہیں کیا، پھر یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو جواب یہ آتا ہے، لوگوں یہ مصطفیٰ کے غلام کو جو میرے مالک نے یہ عطا فرمایا ہے مقام، یہ عبادت سے نہیں مصطفیٰ کی نگاہ سے ملا ہے، کیونکہ اس نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا اور اسی حالت میں چلا گیا۔ یہ مقام اور عظمتیں عبادت سے نہیں ملی، ریاضت سے نہیں ملی، بس ایک ہی وجہ تھی، ایک ہی چیز تھی، جس نے ایک حضور کے غلام کو کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے بلند مقام عطا کر دیا، وہ یہ تھا کہ وہ غلامی رسول تھی، وہ حضور کی نگاہ کرم تھی، جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ حالت ایمان میں مالک کائنات نے ان کی شانیں بلند فرما دی ہیں، ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ